مسیح یسوع کا نام لے کر آج ہم جس مضمون کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، یہ روزوں کے ایام شروع ہونے والے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں جہاں تک میرے خدا نے مجھے آگاہ کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ ہمارے کلام مقدس میں متی رسول کی انجیل اس کے 6 باب کے اندر اس کے 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت ادا سے نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں۔ تو مسیح میں میرے عزیزوں، میں اس بات کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب تم روزہ رکھو۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بھی پرکھنا چاہیے کہ ہمارا روزہ کس طریقے کا ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ خداوند مسیح نے ہمیں یہ بات آگاہ کی ہے کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو تو اپنے چہروں کو مت بگاڑو، کیونکہ کلام مقدس منع نہیں کر رہا، مگر یہ بات ضرور کہہ رہا ہے کہ جب تم روزہ رکھو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ لوگ آپ کو روزے دار جانیں، بلکہ میں جانوں، کیونکہ باپ چاہتا ہے کہ ہم جب اس کے حضور آئیں، جب ہمیں پچھتاوا ہو کہ ہم روزہ رکھا ہے اور کیا ہم خدا کی مرضی کے مطابق رکھ رہے ہیں، کیونکہ نہیمیہ نے خدا کے بندہ نے جب اپنے ملک کے بارے میں سنا، جب یروشلم کے بارے میں سنا تو انہوں نے روزہ رکھا، روزے کے ساتھ انہوں نے ماتم کیا، وہ روتے رہے، اور کلام مقدس فرماتا ہے اس بات کے بارے میں کہ خدا نے ان کی ساری مشکلات کو سنا، کیونکہ وہ دعا کرتے تھے، ساتھ صرف روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ روزے کے ساتھ بلا ناگا دعا کر رہے تھے، اور مالک نے کلام میں لکھا کئی دن تک انہوں نے روزہ رکھا، اور خدا نے انہیں جواب دیا اور وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے خدا نے کیا۔ اگر ہم اس طریقے کا روزہ رکھتے ہیں، اگر ہمیں بھی روزہ رکھتے ہیں جب اس کے بارے میں علم ہو جائے، جس طرح مصرف بیٹے کے بارے میں اگر میں کہوں، ہم بھی بھوکے رہتے ہیں جب روزہ رکھتے ہیں، ہمیں بہت سی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے لوکا طبیب کی انجیل اس کے 15ویں باب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور 17ویں آیت میں خاص کر یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ پچھتانے لگا جب بھوکا مرنے لگا، جب بھوک نے اسے ستایا، جب بھوک نے اسے پریشان کیا تو اسے باپ کا گھر یاد آیا۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب ہم مشکلات کا شکار ہیں، پریشان ہیں، تو ہمیں بھی مصرف بیٹے کی طرح پچھتانا چاہیے اور خدا کے حضور میں آنا چاہیے، کیونکہ خداوند چاہتا ہے، خدا ڈھونڈتا ہے کہ اس کے پرستار جو ہیں، اس کی عبادت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ راست باز ہوں، کیونکہ بائبل مقدس میں اس نے وہ پچھتایا، اپنے کیے پر پچھتایا مصرف بیٹا کہ میں نے کیا کیا، میں نے اپنے باپ کو ناراض کیا۔ چند ہی دن بھوکا رہنے کے بعد اس نے محسوس کیا اور وہ لوٹا، اس نے فیصلہ کیا کہ میں باپ کے پاس جاؤں گا اور میں اپنے باپ سے کہوں گا کہ میں اب اس لائق نہیں، تو مجھے نوکر بنا کر اپنے گھر میں رکھ لے۔ تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ باپ پہلے ہی سے انتظار کر رہا تھا، اس نے آتے ہی اس کی ایک نہیں سنی، کیونکہ جس طرح کلام میں زبور نمبر 139 میں فرماتا ہے کہ وہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، وہ مصرف بیٹے کے بارے میں جان گیا کہ میرے بیٹے کی حالت کیا ہوا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ باپ کے گھر میں میرے جو گھر میں کام کرنے والے مزدور ہیں انہیں افراد سے روٹی ملتی ہے، میں یہاں پر بھوکا مر رہا ہوں اور میں جاؤں گا۔ اور جب گیا تو بائبل مقدس فرماتی ہے کہ باپ نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں تیرا بیٹا کہلاؤں، صرف مجھے نوکر بنا کر اپنے گھر میں رکھ لے۔ تو باپ نے کہا نہیں بیٹا، تو مر گیا تھا، تو آج زندہ ہوا ہے، تو کھو گیا تھا آج ملا ہے۔ جب ہم روزہ رکھیں تو اس طریقے سے روزہ رکھیں، پچھتاوا ہونا چاہیے، اپنے گناہوں سے کنارہ کشی رکھے کہ اے خدا مجھے ہمت دے کہ ان روزوں کے دوران میں بدی سے بچ جاؤں،
میں فریب کی باتوں سے بچوں، میں مکر کی باتوں سے کنارہ کش کروں، اپنی زندگی کو بدلیں۔ یہ سب سے بڑا ہمارے لیے روزہ کہ ہم اپنی زندگی کو بدل لیں۔ بھوک کے رہنے سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں، رہیں تو اس کے فائدہ اٹھائیں، جس طرح مصرف بیٹے نے فائدہ اٹھایا اور اس نے اپنی زندگی کو بدلا۔ اگر ہمارے گھرانوں پہ مشکلات ہیں، تقریباً آج مسیحیوں کی حالت جو ہے ہم سب جانتے ہیں، قرضے کے اندر پھنسے ہوئے ہیں ہمارے لوگ، جبکہ بائبل مقدس استشنا کی کتاب اس کے 15ویں باب میں لکھا ہے تم قرض لیا نہیں کرو گے بلکہ قرض دیا کرو گے۔ آج ہماری قوم کی حالت کیا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ تم قرض لیا نہیں کرو گے، قرض دیا کرو گے، مگر جب تم میرا حکم مانو گے، جب حکم مانو گے۔ نینوے شہر کے لوگوں کی دیکھ لیں، بدی کی وجہ سے مصیبت آئی، اور جب مشکل آئی، جب وہاں پر منادی کی گئی کہ یہ 40 دن کے بعد غرق ہو جائے گا، یہ شہر برباد ہو جائے گا، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے بادشاہ سے لے کر نیچے تک اس نے منادی کرائی۔ وہ غرور نہیں کیا، اس نے اپنے دل میں گھمنڈ نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو کہا کہ سب لوگ روزہ رکھیں، سب لوگ روزہ رکھیں۔ یہاں تک کلام مقدس میں لکھا ہے یونا کی کتاب میں کہ جانوروں تک بھی کسی کو پانی تک نہیں پلایا گیا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جس خدا نے خود فیصلہ کیا تھا کہ میں 40 دن کے بعد برباد کروں گا، چند ہی دنوں میں ان لوگوں کی زندگی بدل گئی۔ آج بھی اگر دیانتداری سے ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری مشکلیں، ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں جا سکتی ہیں، کیونکہ جب آپ اپنے مالک سے رابطہ کریں گے۔ نینوے شہر کے لوگوں نے روزہ رکھا، دیانتداری سے رکھا، اور ان کی آواز آسمانوں تک پہنچی، اور اس خدا نے جس نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس ملک کو تباہ کروں گا، اس نے فیصلہ واپس لے لیا۔ جبکہ آپ سب جانتے ہیں کہ خدا ان کا بندہ یونا ناراض ہو گیا، یونا ناراض ہو گیا، اور خدا ان کے کلام میں فرمایا گیا ہے کہ یونا کو خدا نے سمجھانے کے لیے ایک کدو کی بیل کو حکم دیا۔ گرمی کے دن ہوں گے، ایک دم اس کے سر پہ سایہ ہوا، سکون سے بیٹھ گیا تاکہ میں دیکھوں کہ وہ شہر کیسے برباد۔ مگر اس روزے کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے خدا نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے یونا کا چہرہ بگڑ گیا۔ تو خدا نے اس بیل کو ایک کیڑے کے ذریعے اس کو کٹوایا، اور دیکھے وہ سوکھ گئی، اور یونا کا چہرہ۔ خدا آج بھی میرے اور آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ مسیح نے اگر 40 دن تک دن رات انہوں نے کچھ نہ کھایا، کچھ نہ پیا، تو ہمارے لیے انہوں نے سب کچھ کیا، ہمیں وہ ایک طریقہ سکھایا۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے اگر ہم خدا کے لیے کچھ کرتے ہیں، اگر اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو ہمیں مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے نا، ہجی نبی کی کتاب میں لکھا ہے اپنی روشوں پر غور کرو، کیا تم نے کبھی میرے لیے کوئی کام کیا؟ آج یہاں پر یہ بات بھی ہمیں خدا کا کلام فرماتا ہے، کیا ہم نے کبھی اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے کبھی خدا سے دعا مانگے کہ خدا مجھے زندگی دے، میں اگر روزہ رکھ دوں تو مجھے روح پاک کا مسا دے دے، میری زندگی کو بدل دے تاکہ میری زندگی تبدیل ہو جائے؟ اپنی زندگی کے لیے رکھے، کلام سیکھنے کے لیے روزہ رکھے۔ ضروری نہیں کہ ہم شفا کے لیے روزہ رکھیں، اپنی یہ کہیں کہ خدا مجھے دعا کرنی آ جائے، ان روزوں کے درمیان میں اس کے سامنے کریں، دیکھ لیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، پھر دیکھیں خدا دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ ارے مانگنے سے پہلے خدا دے گا۔ خدا کے کلام میں اگر دیکھیں سلاطین میں خدا کے بندہ حضرت سلیمان کا ذکر آتا ہے، ارے وہ دعا گو تھا، خدا کے حضور میں جھکنے والا تھا، خدا کو سجدہ کرتا تھا، اور کلام مقدس فرماتا ہے کہ جبون میں خدا آدھی رات کے وقت آواز دے کر کہا مانگ بیٹا کیا مانگتا ہے، تجھے کیا چاہیے؟ تو اسے کہا اے میرے خدا مجھے حکمت دے دے۔ ہم بھی دعا کرنے کے لیے سیکھیں، مانگیں، روزہ رکھیں، عاجزی سیکھیں، حلیمی سیکھیں، اور دیکھ لینا روزوں کے دوران آپ دعا گو بن جائیں گے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے جب اس نے حکمت مانگی تھوڑی دیر کے بعد پھر خدا نے آواز دی۔ کتنی فکر ہے خدا کو، اس نے آواز دے کر کہا ارے سلیمان تو نے مانگا تو کیا مانگا؟ تو نے نہ دولت مانگی، نہ تو نے شہرت مانگی، نہ تو نے اپنے دشمن کی موت مانگی۔ تو خدا نے دیکھے کتنی فکر ہے خدا کو، کہنے لگا
خدا نے کہا جو کچھ تو نے نہیں مانگا میں تجھے وہ دینے کے لیے تیار ہوں. میں تجھے دولت بھی دوں گا, شہرت بھی دوں گا, عزت بھی دوں گا, اور پھر کہا کہ تیرے جیسا بادشاہ دوبارہ دنیا میں پیدا. ارے یہ عاجزی سیکھے, ضروری نہیں کہ دولت مانگے, خدا آپ کو دینے کے لیے سب کچھ تیار ہے. آپ ان روزوں کے ایام میں اپنے آپ کو 25 کی زندگی گزارنے والے بن جائیں, راست باز بن جائیں. اپنی زندگی میں سوچیں کہ خدا یہ روزوں کے ایام میں ان دنوں میں میری زندگی بدل جائے. کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے جب خدا کو آپ کی روشیں پسند آ جائیں گی, آپ کا طور طریقہ پسند آ جائے گا, تو وہ آپ کو برکتوں پر برکتیں دے گا, آپ کو ہر چیز سے سرفراز کرے گا. مگر جب ہم اس کے نقش قدم پر چلیں گے, جب کہیں گے, کیونکہ خداوند نے ہر ایک کو اگر بنایا ہے تو کسی مقصد کے لیے بنایا ہوا ہے. ہم سب کو خدا نے اگر بنایا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے. اگر مجھے اس نے زندگی دی ہے تو اس کا ایک مقصد ہے کہ میں اس کے نام کا پرچار کروں. اگر اسی طرح خدا نے جب آپ کو زندگی دی ہے تو آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں, اور روزوں کے ایام میں سب سے بڑی بات یہ رکھیں کہ احترام کرنا سیکھیں اپنے خدا کے کلام کا, تاکہ ہم مسیحیوں کی وجہ سے کہیں کسی کو ٹھیس نہ پہنچے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا خدا کی مرضی کے مطابق ہوگا تو دیکھ لینا خدا ان روزوں کے دوران ہماری زندگیوں کو بدل دے گا, ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے گا. آپ جس کے لیے دعا کریں گے آپ کی دعا سنی جائے گی, کیونکہ روزوں کے دوران عاجزی سیکھیں, زیادہ سے زیادہ اس کے حضور میں چلیں. ہمت ہے تو روزہ رکھیں. میں کئی بار چرچ میں لوگوں سے کہتا ہوں, وہ عورت جو تقریباً کتنے سال, جب میرا پیارا یسوع پیدا ہوا تو مسیح خدا کو جب اس عورت نے دیکھا جو زندگی کے 7 سال اب شوہر سے گزارتی, 84 سال میرا خیال ہو سکتا ہے, مجھے غلطی نہ لگے, تو لکھا ہے کہ وہ دن رات روزے رکھتی, دن رات وہ روزے رکھتی اور وہ خدا کا شکر ادا کرتی تھی. ایسے ہی اپنا نام کتاب حیات میں لکھائیں تاکہ آپ روزوں کے دوران ایسے روزے رکھیں. اگر وہ 84 سال کی بیوہ روزے رکھ سکتی ہے تو میرے بچوں کیا ہم روزہ نہیں رکھ سکتے؟ ہم بھی رکھ سکتے ہیں. اپنے آپ کو دکھ دینا سیکھیں. دیکھ لینا ہماری زندگیوں میں کیا کچھ ہوتا ہے. آئی ہوئی موت بھی ٹل جائے گی, آئی ہوئی موت بھی ٹل جائے گی, اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایسا ہی خدا کرتا ہے. سو خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. تو میں آخر میں چھوٹی سی دعا کروں گا. اے باپ ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا, میں تیرے سامنے منت کرتا ہوں کہ پیارے خدا اس بیٹے کے ساتھ بھی ہونا, اس ٹیم کے ساتھ ہونا. پیارے خدا یہ ٹیم جو پیارے خدا تیرے کلام کو ریکارڈ کر رہی ہے, پیارے خدا نے بڑی برکت دے. اور پادری روشن چراغ کے لیے بھی منت کرتا ہوں کہ تو اپنے بندہ کو بڑی برکت دے, جو اتنا خیال کرتے ہیں انہیں سرفراز کر, ان کی تمام پیارے خدا ضروریات اپنے پاک خزانہ سے پوری کر دے. اور پیارے خدا تیرا شکر ہو تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے, آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, روح القدس کی شراکت سبھی پر, سننے والوں پر اور بنانے والوں پر اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے, آمین. باپ اور بیٹے